دعا ہو رہی ہے. دیکھو ختم بخاری کے اوپر بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. بڑی توجہ سے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں. اللہ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور مضبوطی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دعائیں کریں. درمیان میں تھوڑا وقفہ بھی دوں گا. اپنی ذاتی جو حاجتیں ہوں گی وہ بھی اس درمیان میں مانگ لی جا سکتی ہے. سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ. وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر
تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما دے، اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، اے اللہ ہمارے دلوں کا سرور اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما، اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اے اللہ الجامع الصحیح کو ختم کیا ہے اور اے اللہ یہاں سے اپنی تعلیم
کو مکمل کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرما۔ تو نے توفیق عطا فرمائی اللہ طلب علمی کے اس زمانے کو انہوں نے عافیت کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ اللہ دوران طالب علمی جو غفلتیں اللہ جو بدعملیاں وجود میں آئی ہیں، اللہ ان تمام کو معاف فرما دے، ان کی وجہ سے علم دین اور دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ان بچوں سے، ان طلباء سے، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ نے جو امیدیں قائم کی ہیں، اللہ ان کو ان امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، امت کے لیے ان کو ہدایت کا چراغ، مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا دے۔ اللہ زندگی کی راہوں میں ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک ان کو لگائے رکھ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ان کے اساتذہ کے لیے باعث سعادت و باعث فخر ان کے وجود کو بنا دے۔ اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اللہ اس مدرسے کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ان کے آئندہ کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن و مکارے سے اس کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارا اہل عیال و تمام کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انہوں نے دعا کی تھی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے معاشرے میں اے اللہ جو برائیاں درائی ہیں اے اللہ ان تمام کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ اے اللہ اس کے لیے اہل علم کو بھرپور محنت اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اہل علم پر تو نے اللہ رکھی ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی اے اللہ توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اے اللہ عیوب اور ذنوب سے بھرے ہوئے ہیں، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہماری ان کوتاہیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے، ہماری ان گندگیوں کے باوجود اے اللہ تیری دین کا کام ہم سے لے لے۔ اے اللہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر عافیت کے ساتھ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو،
تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ ماضی قریب میں ہمارے جو اعزاء اور اقارب اور ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، مراتب عالیہ سے ان کو یا اللہ نواز دے۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، خانود قاسمی کی اے اللہ اس یادگار جو رخصت ہو چکی اے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اے اللہ اس خانوادے کی بھی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ شام و عراق میں اے اللہ جو مظلومین ہیں اے اللہ بشار الاسد اور روسیوں اور اسرائیلیوں اور ایرانیوں کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ نجات عطا فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی اے اللہ اس پر ایک آواز بھی اٹھانے والا نہیں ہے، اے اللہ مظالم کے اس سلسلے کو اے اللہ روک لگا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت دے دے، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ترکی کے حکمرانوں سے کچھ امیدیں بند رہی ہیں اے اللہ ان کے وجود سے عالم کے مسلمانوں کو ڈھارس عطا فرما، اور ماضی میں جس طرح ان سے تو نے اپنے کلمے کی سربلندی کی اور اسلام کی تقویت کی خدمات انجام دلوائی اے اللہ اس کے لیے دوبارہ ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان حکمرانوں کو غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی ہر طرح حفاظت فرما، اس کے تقدس
اور احترام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنی نادانی سے اور غیروں کے بہکانے سے اس کے تقدس اور اے اللہ ادب و احترام کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ساری کوششوں کو ناکام کر دے۔ تیرے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اے اللہ وہاں کا اقتدار عطا فرما جو حقیقت میں حرمین کی ہر چیز کی، اس کے تقدس کی، اس کے ادب و احترام کی، اے اللہ اس کی عظمتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، شیعت اور رافضیت کے شر اور ان کے غلبے اور ان کی سازشوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت قائم فرما کر اے اللہ مسلمانوں کے اے اللہ مسائل کو حل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اخلاص اور استقامت عطا فرما، مخلص کام کرنے والے افراد فعال عطا فرما، اس کے اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں شعائر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو اے اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے یہاں دین کے جو سلسلے قائم کیے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، دعوت و تبلیغ اور اے اللہ جماعتیں اور جمعیتیں، اے اللہ ان تمام کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی نظر بد سے ان کو بچا لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اے اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کا یہ مقبول مجموعہ جو آج اختتام کو پہنچا ہے، اور اس موقع پر جیسا کہ سلف کا اے اللہ دستور رہا اور ان کا تجربہ رہا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیرے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے اسی امید پر آئے ہیں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا۔ اے اللہ سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔
اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، تمام کی جائز اور نیک مرادیں محض اپنے فضل سے پوری فرما۔ رات کی اس گھڑی میں اے اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی سخی کے دروازے پر جا کر 2 دھیلوں کا سوال کرے تو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو تو سخیوں کا سخی، اے اللہ داتاؤں کا داتا ہے، اور تیرے بے انتہا خزانوں کے مقابلے میں جو کچھ مانگا گیا اس کی حیثیت 2 پیسوں کی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے سب کچھ عطا فرما۔ آنے والے رمضان کو بھی اے اللہ صحیح طریقے سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ بھائی تمام میرے محسنین سے درخواست ہے کہ مجھے مسافر سے معذور رکھیں، سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوراً انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد فوراً مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، سبھی حضرات مسجد میں تشریف لے چلے، اور اسی حال میں کھانے کا آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور سونے کا بھی آئے ہوئے مہمانوں کا اسی حال میں انتظام کیا گیا ہے۔ آئے ہوئے مہمانان اور معزز علماء کرام نماز سے فارغ ہو کر کھانے کے لیے اسی ہال میں تشریف لائے، اور تمام طلباء کے لیے کھانے کا نظم بیسمنٹ میں کیا گیا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیسمنٹ میں چلے جائے۔